اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا پیدا کیا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا، خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس کمزوری کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ طاقت دیتے ہیں، توانا کر دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ اس قوت کے بعد پھر کمزوری دیتے ہیں، پھر بڑھاپا دے دیتے ہیں۔ یہ ہم سب کی اللہ تعالیٰ نے فطرت کو بیان کیا۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل ابن آدم وإلی جنبہ 99 منیہ، فرمایا ابن آدم کو اس حال میں پیدا کیا گیا کہ اس کے اس طرف بھی فتنے ہیں، اس طرف بھی فتنے ہیں، آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں۔ اور فرمایا اس کے دونوں جانب 99 قسم کی فتنے اور خواہشات ہیں۔ ایک فتنے سے بچتا ہے دوسرا، دوسرے سے بچتا ہے تیسرا، ایک خواہش پوری کرتا ہے دوسری پوری کرتا ہے تیسری۔ ان ساری خواہشات اور آزمائشوں سے، فتنوں سے اگر وہ بچ بھی جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر آگے بڑھاپا، پھر آگے کیا ہے؟ بڑھاپا۔ فرمایا پھر بڑھاپے میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ حضرت انسان کی یہ ساری ایک مختصر سی کہانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کی کہ حضرت انسان پیدا ہوتا ہے، اپنے پہلو میں 99 قسم کی خواہشات لیے پیدا ہوتا ہے، 99 قسم کی آرزویں، فتنے، دائیں بائیں، ایک سے بچتا ہے دوسرا، دوسرے سے بچتا ہے تیسرا، مشقتیں، ان سب سے بچ بھی جائے تو پھر سامنے بڑھاپا کھڑا ہوتا ہے، وہ آ کے لاچار ہو جاتا ہے بڑھاپے میں، اور اس بڑھاپے میں موت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ یہ ہے حضرت انسان کی ساری کہانی۔ تو قرآن نے بھی فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کیا ایک خواہش پوری کرتا ہے دوسری خواہش، دوسری پوری کرتا ہے تیسری خواہش۔ آپ دیکھ لیں، آپ کو کہیں سے پیسے ملنے کی امید ہو، ہمارے ہاں عام طور پہ لوگ کمیٹیاں ڈالتے ہیں، تو کسی کو پیسے ملنے کی امید ہوتی ہے کہ مجھے فلاں جگہ سے کمیٹی ملے گی یا بونس ملے گا یا اضافی سیلری ملے گی تو میں یہ کام کروں گا، لیکن وہ پیسہ بعد میں آتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کے خرچے کی جگہ پہلے بنی ہوئی ہوتی ہے، پھر انسان وہیں کا وہیں کھڑا رہتا ہے، پھر آگے کوئی نہ کوئی نیا معاملہ، پھر آگے کوئی نہ کوئی نیا معاملہ۔ مولانا روم رحمہ اللہ نے ایک واقعہ یہاں پر لکھا مثنوی کے اندر، فرمایا یہ پیٹ کی آگ کبھی نہیں بجھ سکتی، جس طرح جہنم کی آگ کبھی نہیں بجھے گی اور اس کے اندر سے یہ آواز آتی رہے گی حل من مزید، حل من مزید، کہ مولانا روم نے اس حدیث کا حوالہ دیا کہ جب سارے جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو جہنم پھر بھی آواز دے گی، اے مولا اب بھی مجھ میں جگہ ہے، اب بھی مجھ میں جگہ ہے، تو کہتے ہیں وہ نہیں پر ہوگی۔ اسی طرح فرماتے ہیں یہ پیٹ ہے، اس میں جو مرضی ڈال لیں اس کی خواہش کبھی نہیں پوری ہوتی، کبھی بھی اس کو بریک نہیں لگتی۔ کہتے ہیں ہاں ایک کام ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا دامن تھام لے اور اللہ کی طرف سے کسی کو قناعت کی دولت مل جائے، اور یہ ہر ایک کو نہیں میسر ہوتی، اور موجودہ دور میں تو ویسے ہی نہیں ہے، ناپید ہے کہ قناعت کسے کہتے ہیں، ہماری اکثریت کو نہیں پتہ کہ قناعت کسے کہتے ہیں۔ تھوڑے پر اللہ کی طرف سے ملنے پر انسان کا بھروسہ ہو، اس کے اوپر اس کا تکیہ ہو، توکل ہو، نہیں، وہ اللہ سے شکوہ کرتا رہتا ہے۔ جتنا بھی مل جائے انسان کو، جتنا بھی مل جائے، اللہ جتنا بھی عطا کر دے، اس کا پھر بھی یہی شکوہ رہتا ہے کہ بس مجھے میری مرضی اور میری منشا کے مطابق میری مراد پوری نہیں ہوئی۔ اس لیے اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں قناعت کی دولت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمتوں کا ساتھ عطا فرمائے۔ اور ایک اور بات انہوں نے بڑی کمال کی لکھی، قرآن کریم میں ہم نے یہ پڑھا ہے کئی بار، قرآن کریم میں اللہ نے شیطان کا یہ جملہ جو تھا وہ بیان کیا اہل ایمان والوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے کیا کہ شیطان نے کہا کہ اے اللہ میں ان کے سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا۔ تو 4 سمتیں ہیں جس کا اس نے ذکر کیا۔
بزرگان دین فرماتے ہیں اس نے اوپر والی سمت کا ذکر نہیں کیا کہ اوپر سے اللہ کی رحمت برستی ہے، وہ 4 سمتوں سے آ کے تمہیں گمراہ کرے گا، تم یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اوپر سے اپنی رحمت نازل کر دے، تم چاروں طرف سے اس کے فتنے سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ جیسے کوئی چھتری سر پہ تان لے تو اس چھتری کی وجہ سے چاروں سمتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، تو اسی طرح کہتے ہیں دعا مانگا کرو کہ اللہ کی رحمت تمہارے سر پر سایہ فگن ہو جائے تو تم ہر قسم کے فتنوں سے بچ جاؤ۔ اس خیر والے وقت کا صدقہ، اس خیر والی جگہ کا صدقہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرمائے، ہم سب کو اپنی رحمتوں کی چھتری کے سائے میں لے لے اور ہمیں ہر فتنے سے محفوظ و معمول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔